اور آج میرے انتقال کا وقت ہے یہ کہہ کے رونے لگی. جب بہت زیادہ روئی تو اسما بولی نبی کی بیٹی فاطمہ موت سے ڈر نہیں کرنا ہی نہیں. کہا پھر کس بات سے ڈر رہی؟ کہنے لگی میں اس بات سے ڈر رہی ہوں کہ جیتے جی تو میں نے پردہ کیا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ انتقال کے بعد جب جنازہ لے کے چلتے لوگ کاندھا بدلتے, جب کاندھا بدلتے تو میت ہلتی ہے, اور جب میت ہلتی ہے جب کاندھا بدلتے تو میت ہلتی ہے. میں سوچ رہی ہوں جیتے جی تو میں نے پردہ کیا ہے, انتقال کے بعد جب نبی کی بیٹی کا جنازہ نکلے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو پتہ چل جائے فاطمہ کتنی موٹی ہے کتنی پتلی ہے. اسما تجھے پتا ہے میں نے کیسے پردہ کیا ہے؟ سن لے میری بیٹیاں, تجھے پتا ہے میں نے کیسے پردہ کیا ہے؟ حضور نے ایک دن اپنی بیٹی کے دروازے پہ آواز دی کہ آ جاؤ میری بیٹی. سیدہ ابا پہلے اپنی چادر اندر بچھائیے, آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں وہ کسی دوسرے مرد سے پردہ کر سکے, آپ چادر اندر بچھائیے. حضرت عمران کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا, جب حضور کی بیٹی کی یہ بات میں نے سنی تو میرا دل بالکل مچل گیا. حضور اندر گئے تو دیکھا نبی کی بیٹی بالکل کمزور ہے, رنگ پیلا ہو رہا ہے, زرد ہو رہا ہے, چہرہ بالکل کمزور ہے. پوچھا میری بیٹی کیا ہو گیا؟ باپ اپنی بیٹی سے یوں ہی پیش پوچھ لے تو بیٹی کا دل بھر آتا ہے, مگر بیٹی نے ضبط کیا. اللہ کا شکر ہے ابا, بتانا میری بیٹی کیا ہو گیا؟ اللہ کا شکر ہے ابا. میری فاطمہ بتانا کیا ہو گیا؟ اللہ کا شکر ہے میرے ابا. جب کئی بار پوچھا تو بیٹی پھوٹ پڑی, اور تو کوئی بات نہیں ابا, 5 دن سے نہ میرے بچوں نے کچھ کھایا ہے نہ آپ کی بیٹی نے کچھ کھایا ہے. آپ کی فاطمہ آپ کی لاڈلی 5 دن سے بھوکی ہے. حضور میرے پیٹ سے ایک پتھر بنا ہے. حضور آگے بڑھے, آگے بڑھنے کے بعد سر پہ ہاتھ رکھا اپنی بیٹی کے, فرمایا نہ میری بیٹی, دنیا مومنین کے لیے قید خانہ سجن المومنین و جنت الکافر, اور میری بیٹی مسلمان کے لیے قید خانہ, کافر کے لیے جنت ہے. متاع دنیا قلیل, میری بیٹی دنیا قلیل ہے, چھوٹی ہے, اس کی زندگی چھوٹی ہے, اس کی خوشیاں بھی چھوٹی ہے. میری بیٹی اگر آپ نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا تو آج تمہارے ابا کے پیٹ سے 2 پتھر بن رہے. میں نے آج 9 دن سے کچھ نہیں کھایا, میں نے آج 9 دن سے کچھ نہیں کھایا. قیامت کے دن ہوگا نبی کی بیٹی ہوں گی اور یہ بیٹیاں بھی ہوں گی ساری, پوچھیں گی فاطمہ الزہرا کہ میری تو چادر پہ 72 دامن لگ گئے تھے, مگر میں نے ایسا پردہ کیا کہ بریلی کا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا وہ مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھ سلام. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ, کس سے پوچھو کس کے پیچھے جاؤ گی؟ بمبئی کی یہ بے غیرت عورتیں جن کی وجہ سے تم نے کپڑوں کے گلے بڑے بنوا لیے, جن کی وجہ سے تم نے فٹنگ کے کپڑے پہن لیے, میری بیٹیوں یہ تو سب تمہیں جہنم میں لے کے جائے گی. کہاں جاؤ گی؟ اگر نبی کی بیٹی نے پوچھ لیا قیامت کے دن تو کیا جواب دو گی کہ میرے پاس تو کپڑے پھٹے ہوئے تھے, تیرے پاس تو الماریاں کی الماری بھری تھی, مگر تو دنیا کے فیشن کی وجہ سے پاگل ہو گئی. سب کو موت آ جائے گی, آپ کو بھی آ جائے گی, مجھے بھی آ جائے گی, کوئی نہیں بچے گا, نہ کوئی بچا ہے نہ کوئی بچے گا. میری بیٹیوں آج ہی پردہ کر لو, آج ہی اپنے رب سے توبہ کر لو, آج ہی اللہ سے کہو مالک ہم کو معاف کر دے, ہم گنہگار ہیں ہمیں معاف کر دے. دنیا میں لگ کے تجھے بھول گئے, مالک ہم کو معاف کر دے, تو یقین جانو وہ معاف کرنے والا مہربان ہے. نوجوانوں آپ سے بھی کہتا ہوں, یہ اللہ نے تمہاری جوانیاں یہ لڑکیوں کے پیچھے دیوانی ہونے کے لیے نہیں بنائی, لڑکیوں کے دیوانی ہونے کے لیے بنائی. یہ تم کیا کر رہے ہو کہ لڑکیوں کے پیچھے بھاگے پھر رہے ہو؟ یہ تم نے عورتوں کے پیچھے کرنے شروع کر دیے. تم تو اس وجہ سے پیدا کیے گئے تھے, کوئی لڑکی اگر محلے کی بگڑے, کوئی بھٹکے تو تم اس کے سر پہ چادر رکھ دو, مگر تم تو خود ان کے پیچھے کرتے ہو. تم کو شرم نہیں آتی, تم تو مسلمان ہو. اے نوجوانوں واپس آ جا, اے میرے نوجوان آ جا, اس موبائل کو لاک لگا کے ایک طرف رکھ دے جس نے تیری زندگی برباد کر دی. وہ موبائل اپنے پاس سے الگ ہٹا دے جس نے تیری گندی تصویروں کے بعد تیری نیت گندی کر دی. بالکل پھینک دے اس موبائل کو. تو اس وجہ سے پیدا نہیں ہوا میرے بھائی, میرے دوست, تو کسی لڑکی کا عاشق بنے, کسی عورت کا عشق سے عشق لڑائے. نہیں, تو کسی عورت سے عشق لڑانے کے لیے پیدا نہیں, تو آمنہ کے لال کی محبت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو مدینے والے کی محبت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو اپنی زندگی کو سمجھ, تو واپس پلٹ کے آ. حضرت ہارون بن عثمان ہے, انس ابن مالک کے شاگرد ہیں. انس ابن مالک
حضور کے صحابی ہیں, 10 سال حضور کے نوکر رہے ہیں, حضور کے گھر میں رہتے تھے, وہ ان کے شاگرد ہیں. وہ جو ہے نا ہارون بن عثمان پورے محلے میں بیچتے ہیں, پورے شہر میں پلے بناتے ہیں, لکڑی کے بیچتے ہیں. ایک دن بیچ رہے تھے تو انہیں فوجیوں نے پکڑ لیا, کہا تم کو بادشاہ کی بیوی نے بلایا. کہا کیوں؟ وہ خریدے گی پلے والے, ہمیں کیا پتا, ہم تو فوجی ہیں, ہم تو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں. وہ پکڑ کے لے کر کے چلے گیا فوجی, اور جب اس نے وہ اندر لے کے گیا تو بادشاہ کی بیوی بولی دروازہ بند کرو اور تم باہر چلے جاؤ. دروازہ بند کر کے وہ تو باہر چلے گئے. وہ تو بولی دیکھ میں تجھے سے پلے والے نہیں خریدنے, یہ پلے والے سے میرا کیا کام ہے, میں تو شہزادی ہوں. میں نے تجھے اس وجہ سے بلایا کہ جب سے تجھے دیکھا ہے میرا دل تجھ پہ آ گیا ہے, تیری جوانی کے میں عاشق ہو گئی ہوں. مجھے رات کو نیند نہیں آتی, تیری آواز اتنی اچھی لگتی, جب تو نکل کے جاتا ہے میں تجھے جھانک کے دیکھتی ہوں, میں تجھ پہ عاشق ہو گئی ہوں. ایسا کر تو میرے ساتھ زنا کر لے, میری خواہش پوری کر دے, میں تجھے اتنا دوں گی کہ تجھے کبھی زندگی میں کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ تابعی بولا میں یہ کام گندا نہیں کر سکتا, میں یہ زنا نہیں کر سکتا. وہ بولی یہ بتا میں تجھے اتنی دولت دوں گی تجھے کبھی کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ بولا دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے, مجھ کو تو مصطفیٰ کا مدینہ پسند ہے. وہ بولی میرے حسن میں تجھے کیا کمی لگتی ہے, بتا. میرے حسن کو دیکھ, میرے جسم کو دیکھ, میری رانائیوں کو دیکھ, میری آنکھوں کو دیکھ, میرا چہرہ دیکھ. میں شہزادی ہوں, میں جدھر سے گزرتی ہوں راستے رک جاتے ہیں, مجھے دیکھنے کے لیے لوگ بےتاب رہتے ہیں. میں جوانی میں بھرپور تجھے آفر دے رہی ہوں, آخر تجھے مجھ میں کیا کمی لگتی ہے جو نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا. وہ تابعی بولا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں. عورت بولی میں دیکھوں گی تو کب تک بچا رہے گا, بڑا نام لیتا ہے اللہ رسول کا, دیکھتی ہوں. آگے بڑی, اسے پکڑنے لگی, اس نے چھوٹنا چاہا, اس نے اس کو زور سے پکڑا. اس نے جب زور سے چھوٹا تو اس کا کرتا پھٹا. یہ دروازے پہ اللہ کا نام لے کے جب گیا, اللہ کے فضل سے دروازہ کھل گیا. یہ بھاگتا ہوا اوپر چڑھا, اسے دروازہ باہر جانے کا نہیں ملا, اوپر چڑھ گیا. پیچھے فوجی آ رہے ہیں, جب فوجی اوپر چڑھے 3 منزل کے اوپر چڑھ کے بولا قلعے کے اوپر, اے اللہ جان تو دے رہا ہوں, اب میں یہ برا کام نہیں کروں گا, یہ مجھے پکڑ لیں گے اور وہ عورت میرے ساتھ گندا کام کرے گی. وہ ایک دم اوپر سے کود گیا اللہ کا نام لے کر. مگر میاں اللہ سے زیادہ قدردان کون ملے گا, جب وہ نیچے کو کود رہا تھا نا تو اللہ نے فرشتے کو بھیجا, فرشتہ اپنے پر پہ لے کر کے نیچے کو اتار کے لایا, بڑے آرام سے رکھ دیا اس نوجوان کو. اور جب اس نے سامنے دیکھا تو خوبصورت شخص کھڑے ہیں, اتنا چہرہ خوبصورت آج تک دیکھا نہیں تھا. کہا آپ کون ہیں, میں نے آپ اتنا حسین انسان نہیں دیکھا. کہا تم نے مجھے پہچانا نہیں, میں اللہ کی طرف سے تمہیں مبارکباد دینے آیا ہوں کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے. کہا آپ کون ہیں, کہا میں یعقوب کا بیٹا یوسف علیہ السلام ہوں, میں تجھے مبارکباد دینے آیا ہوں. جو کام میں نے نبی ہو کے کیا تھا وہ تو نے محمد کی امتی نے امتی ہو کے کر دیا. امتی ہو کے کر دیا. آجا تجھے سینے سے لگاؤں, سینے سے لگا لیا, ایسا سینے سے لگایا پھر جسم سے کبھی خوشبو نہیں گئی. ہارون بن عثمان کی انتقال ہوا تو قبر کے اندر سے خوشبو, قبر کی مٹی سے خوشبو. ذرا زور سے دخل سبحان. محبت کرے تو کوئی, مگر آج یاد رکھو, آج توبہ کر لو, جو کچھ بھی کیا ہے تم نے سب اللہ دیکھ رہا ہے. میں دیکھ بتا رہا ہوں آپ کو, نہ غریب کو چھوڑے نہ امیر کو چھوڑے, موت بڑی سخت ہے. آپ کو بتاؤں ایک انگلی ٹوٹ جاتی ہے تکلیف ہو جاتی ہے, مگر جب موت آئے گی نا تو سارے حصے توڑ دے گا اسرائیل, 360 جوڑ توڑ کے رکھ دے گا ایک بار میں. موت کتنی سخت ہے آپ کو بتاؤں. عیسیٰ اپنی ماں کی قبر پہ گئے, جا کے بولے ماں مریم میں زندہ کر لیتا ہوں مردے, تو کہے تو تجھ کو زندہ کروں. اے میری ماں اب میں مردے زندہ کرتا ہوں. قبر پہ جا کے کھڑے ہوئے تو اندر سے آواز آئی, مریم جس کی پوری سورہ قرآن میں موجود ہے, آواز آئی اے میرے عیسیٰ ایسا نہ کرنا, روح نکلتے وقت جو تکلیف ہوئی ہے اس کا احساس ابھی تک ہو. ہم کون ہیں, ہم موت سے نہیں ڈرتے, ہم نہیں ڈرتے موت سے. نہ امیروں کو چھوڑے, نہ غریبوں کو چھوڑے, نہ بادشاہوں کو چھوڑے, نہ فقیروں کو چھوڑے. جاؤ نوجوانوں, اپنی جوانی پہ غرور کرنے والوں, جاؤ جا کر کے بستی جاؤ, خلیل آباد جاؤ, وہاں کے پوسٹ مارٹم ہاؤس میں صبح سے لے کے شام تک کھڑے رہو. دیکھو کتنے جوانوں کو بیچ میں سے چیر کے رکھ دیتے ہیں لوگ, چیرنے والے پوسٹ مارٹم ہاؤس میں کتنے رکھ دیتے ہیں, چیر کے چیرنے والے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بدر کے میدان, اللہ کے رسول فرماتے ہیں عرفات کے میدان میں اللہ میرے صحابہ پہ فخر فرماتا ہے, اور بالخصوص میرے عمر پہ فخر فرما رہا ہے, بالخصوص میرے عمر پہ فخر فرما رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو
वैसे मैं एक बात बताऊं, ये उठने बैठने का माहौल मैं रहने नहीं देता। आज मैंने कुछ कहा नहीं है, उसकी वजह सिर्फ एक है, उसकी बैठे रहना, इनकी बातों में मत आना। शैतान का कोई अभी चेहरा बना नहीं है, जो नेक काम से उठा कर ले जाए वो शैतान ही हो सकता है, तो जाएगा नहीं। जो हुजूर की महफिल से उठाए बंदे को, आखिरी बातें करो, डरो मौत से, कब्र से डरो, तन्हाई से डरो कब्र की, डरो मेरे दोस्तों, याद करो उस दिन को नौजवानों, जब मौत आएगी और जब तुम्हें उतार दिया जाएगा। उमर फारूक आज़म, मेरे आका ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। हुजूर ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। फरमाया मेरे उमर को देख को शैतान रास्ता बदल लेता है। जब मेरा उमर ईमान लाया तो आसमान के फरिश्तों ने जमीन के मुसलमानों से ज्यादा खुशियां मनाई कि आसमान के फरिश्तों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी कि भाई मुबारक हो, उमर ईमान लेकर के आ गए। कौन उमर? अल्लाह अकबर, वही उमर फारूक आज़म जिसने आधी दुनिया में इस्लाम का झंडा फहराया था, वही उमर जिसने आधी दुनिया को फतह किया था, उसी उमर फारूक आज़म की बात कर रहा हूं। जब इंतकाल का वक्त करीब आया तो आपके जब चाकू मारा अबू लुलु फिरोज ने तो आप जमीन पे तशरीफ ले आए। एक दो दिन गुजरे, आंतें फट गई थी, जब दूध पीते थे तो आंतों के जरिए निकल जाता था। मौत का वक्त करीब आया तो अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला से बोले ऐसा करो बेटे, मेरा सर जमीन पे रख दो, नहीं रखा। अब मेरा सर जमीन पे रख दिया, अब्दुल्ला नहीं रखा, जानू पे रख दिया, मेरा सर जमीन पे रख दिया। जब सर तो आपने अपने चेहरे को खाक में लगाया और खाक मदीने की लगाने के बाद कहने लगे मालिक, लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है, उमर बादशाह है, उमर ये, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। अगर तूने आज उमर पे फजल न किया तो उमर बर्बाद हो जाएगा, अगर उमर पे फजल न किया तो उमर बर्बाद हो जाएगा। हजरत अली के जब तलवार मारी गई, जब आपके जिस्म में तलवार मारी गई तो आप उस वक्त में हाथ उठा के दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह अली को बख्श दे, अली के अमल बहुत थोड़े हैं, अली अमल नहीं कर सका। क्या अली अमल नहीं कर सके या हम अपनी गफलत की वजह से अमल नहीं कर सकते? हमारी जिंदगियां तो बर्बादी की तरफ चलती चली जा रही है। पूरे पूरे दिन, पूरी पूरी रात हम पूरी जिंदगी गुजार दी, अल्लाह को याद नहीं करते, कभी नेक काम नहीं करते, माँ बाप की नाफरमानियां करते हैं। वो लोगों अपने अल्लाह से तौबा कर लो, उससे कहो मालिक माफ कर दे, तो वो माफ करने वाला मेहरबान है। एक आंसू में सारी जिंदगी की गुनाह माफ कर देता है। मूसा की कौम पे बारिश नहीं हो रही थी, जब मूसा की कौम पे बारिश नहीं हो रही थी, लोगों ने कहा जानवर मरने लगे, औरतें बच्चे भूखे हैं, दुआ करो। मूसा कहे 20-25 हजार का मजमा दुआ कर रहा है, मूसा दुआ कर रहे हैं बारिश कर दे अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया नहीं करूंगा बारिश। तेरे मजमे में एक आदमी ऐसा खड़ा है जो 40 साल से बुरा कर रहा है, उसने तौबा नहीं किया आज तक, उसी की वजह से बारिश नहीं हो रही तेरी बस्ती पर। मूसा बोले कौन है 40 साल से बुरा कर रहा है, अभी तक तूने तौबा नहीं की है? अब जो गुनहगार था उसको तो खबर हो गई ना। मूसा बोले निकल जा नीचे को, तेरी वजह से बारिश नहीं हो रही, उतर जा पहाड़ से नीचे। अब 20,000 से नीचे उतरेगा, कितनी शर्म महसूस होगी। मूसा बोले निकल जा, तेरी वजह से बारिश नहीं हो रही, कौन है? निकल जा। वो नहीं निकला। मूसा बोले मैं नाम ले दूंगा, अल्लाह से पूछ के तेरा नाम बता दूंगा। अब तो मियां वो जोर जोर से हल्के हल्के रोने लगा, सिसकी लेके बोला मालिक माफ कर दे। मगर वो हल्के रोया, किसी को पता ना चले। हुजूम गम में भी तौहीन ज़ब्त गम न हुई, हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई। रो के बोला मालिक मुझे माफ कर दे, मैं अगर आज नीचे उतरूंगा तो कहीं का ना रहूंगा। अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम कोई नहीं। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं। मैं कमजोर हूं, तू ताकतवर है मौला, मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पाया, पूरी जिंदगी मैंने गुनाह किए, मुझे माफ कर दे मेरे रब, मुझे माफ कर दे। देख अगर मैं नीचे जाऊंगा तो बिल्कुल रुस्वा हो जाऊंगा। ऐसे टप 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 आंसू गिरे कि उसके आंसुओं के साथ बारिश भी शुरू हो गई, खूब मूसलाधार बारिश हुई। सब चले गए, मूसा नहीं गए पहाड़ से। मूसा कहने लगे मालिक तूने बारिश क्यों कर दी? अल्लाह ने फरमाया जिसने मुझसे तौबा नहीं की थी अब मुझसे उसने तौबा कर ली है। पहले उसी की वजह से बारिश नहीं हुई थी, अब उसी की वजह से बारिश हो रही है। मूसा बोले मालिक उसका नाम तो बता दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा जब वो गुनहगार था तब नाम नहीं बताया, अब तो उसने तौबा कर ली है, अब क्या नाम बताया? कभी हम में तुम में भी चाह थी, ए मेरे दोस्तों तौबा कर लो। वो कहता है बस एक तन्हाई का आंसू, ये सैयद साहब तशरीफ रखते हैं, बस एक तन्हाई का आंसू, काय का आंसू? वो कहता है इतना रो ले बस कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह इसी से माफ कर दूंगा। उससे तौबा करो, उससे कहो मालिक के माफ कर दे, तो वो माफ करेगा। आओ उस नबी के नाम पर कौन कौन गर्दन कटा देगा जिसने मियां पेट पे पत्थर बांध बांध के तुम्हें दुआएं दी? हाथ उठा के बताओ कौन कौन गर्दन कटा देगा? दोनों हाथों पर उठाओ, दोनों हाथों पर उठाओ। कौन कौन हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देगा? दोनों हाथों पर। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना।
اب ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا, مسکرانا نہیں, نیچے ہاتھ کر لیں, مسکرانا نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے. اس محفل میں کھڑے ہو جائیں جو داڑھی رکھا ہے وہ کھڑے ہو جائیں, جہاں بھی ہیں وہیں سے کھڑے ہو جائیں. آ جائیں, باہر نکل کے آ جائیں, یہاں آ جائیں, یہاں ایسے یہ صاحب سر پہ ہاتھ رکھیں گے آپ. آ جاؤ. 100 شہیدوں کا ثواب ہے, ہر نبی کی داڑھی, ہر ولی کی داڑھی. آ جاؤ. کون ہے عاشق رسول جو سنت رسول رکھا ہے اور کہے آج تک جیا تھا سبھی کے لیے, آج سے جیوں گا نبی کے لیے. ادھر آ جاؤ. اور کون ہے عاشق رسول؟ نوجوان ہمارے, یہیں پہ کھڑے ہو جاؤ بیٹے. ماشاءاللہ سب سے پہلے کھڑے ہوئے, اللہ برکت دے. یہیں پہ کھڑے ہو جاؤ. 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک داڑھی میں. کون عاشق رسول ہے؟ ادھر کھڑے ہو جاؤ بیٹے. ماشاءاللہ یہ بھائی ہمارے داڑھی رکھائیں گے جتنے بھی ہیں, یہ سوچ سمجھ کے آ رہے ہیں بھائی صاحب. اور کوئی عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں؟ کوئی اور ہے؟ اے بھائی ابھی کھڑے مت ہو. اچھا ایک بات بتاؤں, لوگوں کو بالکل بھی احساس نہیں کہ بندہ یہ جو آیا ہے, یہ اس کے سامنے اتنی دیر تقریر کی ہے تو تھوڑی دیر اس کی بات نہ مانے تو کم سے کم بیٹھے تو رہے. اب ڈی ایم کی بیٹھ جاؤ, جلدی آ جاؤ, جلدی آ جاؤ. ادھر کھڑے رہو بھائی. داڑھی رکھانے والے جاؤ نا بھائی, جاؤ نا. اے بھیا داڑھی رکھاؤ گے تو یہاں کھڑے ہو جاؤ. اور کوئی ہے عاشق رسول اس محفل رسول میں جو اس محفل سے کھڑے ہو کے کہے میں آج سے اپنے نبی کے نام پر کہتا ہوں, اس محفل میں کھڑے ہو کے زندگی کے کوئی بھروسہ نہیں, سب قبر پہ ہاتھ چھاڑ کے آ جائیں گے, قبر کے اندر حضور ہی آئیں گے, سرکار ہی تمہارا بیڑا پار کریں گے. کون ہے نبی کا عاشق جو آج نبی کی سنت پر عمل کرے؟ کھڑا ہو جائے وہ عاشق رسول. اور کوئی عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 لوگ ہو گئے. کوئی اور عاشق رسول ہے؟ کوئی نوجوان ادھر سے آگے پیچھے سے. 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک داڑھی پر, ہر نبی کے داڑھی, ہر ولی کے داڑھی. داڑھی واجب ہے, داڑھی کا مڑانا حرام ہے. ایک مٹھی داڑھی پوری رکھنا سنت ہے. کوئی عاشق رسول اور ہے اس محفل میں؟ کوئی اور عاشق رسول ہے؟ ماشاءاللہ یہ ہمارا بھائی آیا ہے تو یہ اپنے دوست کو بھی ساتھ میں لے کے آیا ہے. کچھ ایسے دوست ہیں جو دوستوں کو جہنم میں لے کے جائیں گے, یہ ایسا دوست ہے تو دوست کو جنت میں لے کے آیا ہے. ہاں حضرت سے دعا لو, صحیح حساب سے سر پہ ہاتھ رکھواؤ. اور کوئی عاشق رسول ہے بھائی؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے. اور کوئی عاشق رسول ہے؟ اور کوئی عاشق رسول ہے محفل رسول میں؟ کوئی اور ہے بھائی؟ اور اس محفل میں اپنے لوگوں میں کوئی ہے؟ ایک بار اور کہتا ہوں. اچھا کتنے ہوں گے؟ یہ ہو رہا 20 ہو گئے. مولا علی کی 21ویں ہو جائے گی. ایک اور کھڑے ہو جاؤ بس, ایک وہ آگے. ماشاءاللہ 22 ہو گئے ماشاءاللہ. میں دیکھو ایسے کر کے دعا کر رہا ہوں, آپ سب آمین کہنا ہے نا. اے اللہ یا رحمان الرحیم, میرے مالک جو تیرے محبوب کی سنت کے لیے آئے ہیں, تو کریم ہے, میں تو گنہگار ہوں, تو فضل کرنے والا ہے. اللہ تو میرے بات کو نہ دیکھ, میں تو گندہ انسان ہوں, مگر یہ جو تیرے حبیب کی محفل میں آئے ہیں, یہ جو سنت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, ان سید صاحب کے وسیلے سے یا اللہ ان کو نیک بنا دے, انہیں استقامت عطا فرما دے, استقامت عطا فرما دے. اللہ تیرے حبیب کے لیے آئے ہیں, تو ان پر فضل کرنا, ان کا ساتھ دینا میرے مالک, ان کا ساتھ دینا میرے رب, ان پر فضل کرنا. اچھا ٹھیک ہے, ہاتھ نیچے کریں, ہاتھ اوپر کریں, داڑھی رکھانے والے ہاتھ اوپر کریں, کہیں انشاءاللہ آج کے بعد علماء کو گواہ بنا کر وعدہ کرتے ہیں نہ آج سے داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی, اور حضور کے لیے جئیں گے. کس کے لیے جائیں گے بولو؟ پوری سنت رکھائیں گے انشاءاللہ. یہیں بیٹھ جائیں, یہیں بیٹھ جائیں, 1 منٹ کے لیے, 1 منٹ کے لیے یہیں بیٹھ جائیں. دیکھو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے بولو؟ ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ. نماز کون پڑھ رہے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ. نماز کی پابندی انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کن کن لڑکوں کی شادی نہیں ہوئی ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں. جن کی شادیاں نہیں ہوئی, مذاق نہیں کرتا ہوں میں, ہاتھ اٹھا لو, سیریس بات ہے یہ بھی. ہاتھ اٹھاؤ, نیچے ہاتھ اٹھاؤ. غیر مسلموں کے گھروں میں جا رہی ہیں لڑکیاں جہیز کی وجہ سے. ایک لعنت یہ بھی جہیز کی, یہ بھی بری ہے.
تو کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی فقیروں والی نیت نہیں ہے؟ کون لڑکے، کتنے لڑکے ایسے ہیں جو محفل میں کھڑے ہو کے کہیں میں شادی کروں گا بغیر جہیز کے؟ کوئی فقیر نہ کھڑا ہو، نیت خراب نہ کھڑا ہو، کوئی لالچی نہ کھڑا ہو، صرف وہ کھڑا ہو جو یہ سمجھتا ہو کہ دینے والا اللہ اس کا رسول ہے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ وہ لڑکے کھڑے ہو جائیں جو بغیر نیت کریں محفل میں حضور کی، جو بغیر جہیز کی شادی کریں گے، وہ کھڑے ہو جائیں۔ ماشاءاللہ، بیٹھ جائیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ ابھی سید صاحب نے مجھے چشتی پنسورہ دیا، یہ سید صاحب کا پنسورہ اپنے ہر گھر میں رکھو، ایسے بزرگوں سے اپنے رابطے اچھے رکھو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ دیکھو میں نے آپ کو کچھ غلط کہہ دیا ہو، تقریر میں کوئی بات بری لگی ہو تو معافی مانگتا ہوں آپ سے، مجھے معاف کر دینا، اور آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے میرے جیسے خراب آدمی کی تقریر سنی۔ مگر میں انسان ہوں، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں۔ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلی حضرت پائندہ باد۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، صدق اللہ العظیم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سلام ہوگا اور دعا کے بعد سارے لوگ جائیں گے۔ دعا کیا ہے نا، مزدوری ہے، مزدوری ہے، دعا عبادت کا مغز ہے نا۔ صحیح صاحب دعا کریں۔